لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لکھ کر اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اصل میں مداریوں کو اس بات پر چڑ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ان کے سلسلے کو سوخت کیوں لکھا۔ اسی طرح کا ایک شگوفہ میر عبدالواحد بلگرامی نے اپنی شیطانی کتاب سبع سنابل میں پیش کیا، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ میر عبدالواحد بلگرامی کی تصنیف سبع سنابل کا وہ حصہ جس کی وجہ سے یہ مخاصمت قطب المدار سے ہوئی اور درجہ بالا کہانی گڑھی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کل نسب و حسب ینقطع بالموت الا حسبی و نسبی، یعنی مرنے کے بعد ہر نسب و حسب منقطع ہو جاتا ہے مگر میرا نسب و حسب باقی رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی 6 واسطوں سے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسلک و مربوط ہے۔ حسبی نسبی اعتبار سے حسنی اور حسینی ہیں، قربت عظمیٰ کے اعتبار سے اویسی مشرب ہیں، ولایت کے آخری اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ایسی عظیم شخصیت کے لیے اگر کوئی شخص بہتان باندھے، جھوٹی کہانی گڑھے اور کہے کہ آپ کا سلسلہ سوخت ہو گیا تو وہ شخص کیا ہوگا، جبکہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسلک ہر سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا، جس کا قرآن و حدیث دونوں گواہ ہیں۔ اسی طرح کا ایک شگوفہ میر عبدالواحد بلگرامی نے اپنی شیطانی کتاب سبع سنابل میں پیش کیا۔ آئیے اس ضمن میں اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اصل میں مداریوں کو اس بات پر چڑ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ان کے سلسلے کو سوخت کیوں لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کے سلسلے کو کل عدم کیوں قرار دیا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں لکھا کہ سلسلہ مداریہ میں مرید ہونا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ سوخت ہو چکا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے گھر سے کچھ بھی نہیں لکھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ جو کچھ لکھتے ہیں حوالوں کے ساتھ لکھتے ہیں، بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں لکھتے ہیں۔ سبع سنابل شریف میں میر عبدالواحد بلگرامی قدس سرہ السامی رحمت اللہ علیہ نے خود ہی تفصیل کے ساتھ سلسلہ مداریہ کے سوخت ہونے کا واقعہ تحریر فرمایا اور یہ لکھا ہے کہ سلسلہ مداریہ میں اصالتاً مرید ہونا جائز اور درست نہیں۔ انڈیا کی ہسٹری میں اسلام کی تبلیغ پھیلانے والوں کا جب نام آئے گا، کوئی بھی لکھنے والا ہو، وہ بابا نانک ہو، چتر سن ہو، مسلمان ہو، اسے قطب المدار کا نام لکھنا پڑے گا، ان کے فیض کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ قطب المدار پیروکار کا بیڑا پار۔ کالپی جب آپ کی آمد ہوتی ہے تو گرنار پہاڑ سے سید زندہ شاہ مدار رحمت اللہ جب کالپی آئے، اس پہاڑ سے وہاں بھی چلا کاٹا، آپ تشریف لائے نیچے تو آپ کالپی میں پہنچے۔ اس وقت کالپی میں حاکم قادر، اس وقت کالپی کا حاکم کون تھا؟ قادر شاہ بن سلطان محمود تھا، جو سلطان فیروز شاہ تغلق کے خاندان سے تھا۔ قادر شاہ بن سلطان محمود سے سید زندہ شاہ مدار رحمت اللہ کی ملاقات کا تذکرہ سبع سنابل کے اندر ہے، جس کو میر عبدالواحد بلگرامی نے نقل کیا۔ لیکن مجھے یہ جو واقعہ، میں نے اس کو بار بار پڑھا، اس کو میں نے فارسی میں بھی پڑھا، اس کو اس کے ترجمے میں بھی پڑھا، یہ پوری عبارت مجھے اضطراب کا شکار لگتی ہے۔ میری عقیدت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک عبارت بول بول کے مجھے کہے کہ مجھ میں اضطراب ہے، میں صحیح جڑ نہیں رہی، تو میں پھر کیا کروں؟ اب پہلے عبارت سن لیجیے، میں آپ کو ترجمہ پہلے سناتا ہوں سبع سنابل سے۔ کالپی کا بادشاہ بڑا نیک اور غریب پرور تھا، صوفیاء کا قدردان تھا، وہ ملنے آتا تھا مگر آپ ٹائم نہ دیتے تھے۔ ایک روز وہ آیا، اسے حسب معمول اجازت نہ ملی، اس نے جاتے ہوئے دیکھا وہ اونچے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اندر حویلی میں آپ ہندو جوگی سے بات کر رہے ہیں۔ وہ غصے میں چلا گیا، جوگی نے کچھ پڑھا اور جگہ جگہ بادشاہ کے جسم پہ سفید دھبے پڑ گئے۔ وہ اپنے پیر شیخ سراج سوختہ کے پاس آئے، انہوں نے اپنا لعاب دہن لگایا تو داغ سارے دور ہو گئے۔ رات کو شاہ مدار تلوار لے کر آ گئے اور قادر شاہ کو قتل کرنا چاہا،
شیخ سراج آگے بڑھے اور کہا میرے مرید کو مت مارو. تکرار بڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں آ گئے. آپ نے منع فرمایا کہ تم اس بے گناہ کو مارنا چاہتے ہو, یہ کون سی درویشی ہے. منع کرنے کے باوجود بولے کہ تلوار کھینچ چکا ہوں, وار تو ہوگا. شیخ سراج بولے میں خود پہ لیتا ہوں. تو پھر شیخ سراج نے بددعا دی کہ تمہارے مریدین کو گمراہ کرتا ہوں. تو پھر شاہ مدار نے یہ لکھ دیا کہ میرا فیض بند ہے. عبارت آپ نے سن لی, پوری عبارت کی ایک ایک لائن بول رہی ہے کہ میر عبدالواحد بلگرامی کی لائن یہ لکھی ہوئی بات ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہر ایک لائن دوسری لائن کو جھٹلا رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ مجھے بتا دو کہ تم قطب المدار کے بارے میں ہی گفتگو کر رہے ہو نا؟ جی ہاں, تو بس پھر آپ میری سن لو. ولی فیض بانٹنے کے لیے ہوتا ہے. اگر وہ بادشاہ غریب پرور ہے, صوفیہ کا قدردان ہے, پھر اس کو ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ اولیاء کرام صرف اسی بادشاہ سے نہیں ملتے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے, اسی سے نہیں ملتے. باقی اجازت ہے, آؤ بیٹھو فیض لو تم. جب وہ فیض لینے آتا تھا تو یہ ولایت کے منافی ہے. اور وہ غصہ کر کے چلا گیا. وہ اس نے اندر جب دیکھا آپ ایک جوگی سے بات کر رہے, وہ کتنا بڑا گھوڑا تھا کہ اندر سے حویلی میں کیا ہو رہا ہے اس کو نظر آ گیا. پوری لائن جھوٹی ہے. تو جب وہ دین سیکھنے آیا تھا, آپ کبھی بھی اس کو اپنے در سے واپس نہیں بھیجیں گے. تو وہ اگر ایک ہندو کو سمجھا رہے ہیں تو مسلمان کو رک جانا چاہیے کہ دین کی بات بتا رہے ہوں. جب شیخ سوختہ نے قادر شاہ کے جسم کو ٹھیک کیا تو شاہ مدار تلوار لے کر آ گئے. تلوار لے کر کیوں آئے؟ ولی تو اپنے قاتلوں کو, دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے. قادر شاہ کا کیا قصور ہے, کیوں تلوار لے کر آئے؟ اور پھر چلو آپ آ بھی گئے تو شیخ سوختہ جو ہیں وہ آگے, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ رک جائیے. تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جی تلوار نکال رہی ہے, آپ چلے گی تو ضرور. تو بھائی جو حضور پاک کا حکم نہیں مانتا وہ ولی تو بڑی دور کی بات ہے, وہ مومن نہیں ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. ولی تو بڑی دور کی بات ہے. ایک آپ ان کو قطب المدار مان رہے ہو اور اوپر سے یہ لائنیں لکھ رہے ہو, تو یہ لائن نے بول کے اور بلکہ چیخ کر کہہ دیا واقعہ پورا جھوٹا ہے. اور رہی یہ بات کہ سلسلہ مداریہ ختم ہو گیا ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ کئی موجودہ سلاسل کے شجرہ ہے طریقت میں سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا نام ہے, جیسے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان کے پیر و مرشد سید ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ کے شجرہ میں آپ کا نام ہے. خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جن سلاسل سے اجازت تھی ان میں سے ایک سلسلہ سلسلہ مداریہ بدیعیہ بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس سلسلے کو سوختہ مان لیا جائے, بند مان لیا جائے, تو پھر آپ کو مرہارا شریف, کالپی شریف, بریلی شریف, ان کی تحاریر کو غلط ماننا پڑے گا جو شجروں کی شکل میں موجود. جہاں پر سیدنا بدیع الدین قطب المدار کا مبارک قدم نہ پڑا ہو. یہ ان کے چرنوں کا پرتاپ ہے کہ ہر گھر میں, ہر سلسلے میں, ہر خانقاہ میں ان کی خلافت کا سلسلہ جاری ہے. جو سوخت کہتے ہیں اور جس سے مرید ہیں, خلیفہ سوخت کہہ رہا ہے, پیر صاحب خلافت لیے بیٹھے ہیں. میں ان کی تصنیف سبع سنابل جسے بعض نااہل ایمانیت میں داخل کیے ہوئے ہیں, سبع سنابل کے درجہ ذیل نکات سے سختی کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں, تاہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں, اور میرا یہ انداز فکر و بے باکی ایک ذمہ دارانہ طرز عمل بھی ہے. سبع سنابل بزبان فارسی 1301 ہجری صفحہ 63 سنبلہ 2. درمیان پیری مریدی ذات باری تعالیٰ پر بہتان کہ حضرت مخدوم نے روز میثاق ندائے الاسطو بے ربکم پوروی راگ میں سنی. صفحہ 217 سنبلہ 7. رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بہتان لگاتے ہوئے کہا کہ میرے پیروں کے سما کا انکار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سما کا انکار ہے. صفحہ 61 سنبلہ 2. حضرت خضر علیہ السلام کی اہانت
اس طرح کی محفل سما میں لوگوں کے جوتوں کی نگاہ بانی کرتے ہیں۔ صفحہ 63 سنبلہ 2 نظام الدین اولیاء کی توہین کرتے ہوئے کہ سما کی آواز پر اگر میر خسرو قوالوں کو نہ روکیں تو آپ جنازے سے باہر آ کر رقص کرنے لگتے۔ صفحہ 213 سنبلہ ہفتم پر حضرت علی علیہ السلام اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تہمت سما لگائی ہے۔ صفحہ 170 و 171 سنبلہ ہفتم پر سما کو نماز سے بہتر بتایا ہے۔ صفحہ 201 سنبلہ ہفتم در متفرقات میں حضرت مخدوم پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو راگ گوری جیت میں سننے کی تمنا جتائی۔ صفحہ 40 پر مشاہد جلیل القدر اولیاء کرام یعنی غوث و قطب کی اولاد کو فریب دہندہ تحریر کیا۔ صفحہ 83 پر اپنے پیر میر شیخ حسین کو شرابی و بھنگ نوش اور نا آشنائے معارفت لکھا۔ صفحہ 82 پر مخدوم شیخ صفی قدوس سلو کے برادران طریقت کو حاسد و چگلخور لکھا۔ صفحہ 58 پر سلسلے چشتیہ کے جلیل القدر بزرگ حضرت شیخ علی صابری کی نسبت اور خلافت پر حملہ کیا۔ صفحہ 133 پر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لکھ کر اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ حاصل مقصد صفحہ 41 پر سراج الدین سختہ کو جو عارف باللہ تھے قطب المدار کے تمام مریدوں کو گمراہ کرنے کی خدمت سپرد کرتے ہوئے لکھا ہے۔ سراج الدین نے کہا تمہاری تلوار کا وار میں نے اپنے اوپر لیا لیکن اپنے مرید کو نقصان پہنچانا میں درست نہیں سمجھتا۔ شاہ مدار نے کہا میں تمہیں سوخت کرتا ہوں۔ شیخ سراج نے کہا ہم نے تمہارے جملہ مریدوں کو گمراہ کر دیا۔ شاہ مدار نے کہا میں نے چند مرید کیے ہیں، آج کی تاریخ سے نہ کسی کو مرید کروں گا، نہ خلافت کسی کو دی ہے نہ دوں گا۔ کہتے ہیں سراج الدین کے جسم میں سوزش پیدا ہو گئی، تمام عمر ان کا باطن جلتا رہا۔ پھر لکھا ہے یقین ہوا کہ انہوں نے اپنا سلسلہ خود ہی برہم کر دیا۔ بعد کے شرپسند نا اہل اور نہ واقف لوگوں نے حضرت قطب المدار پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اپنے سلسلے کو خود سوخت کر لیا۔ غور کیجئے کہ جب حضرت شاہ مدار نے سراج الدین کو سوخت کہہ کر ان کا ظاہر و باطن جلا ہی ڈالا تو ان میں مریدان زندہ شاہ مدار کو گمراہ کرنے کی طاقت کہاں رہی؟ اور اگر مان بھی لیں طاقت تھی بھی تو کیا کوئی عارف باللہ اپنی زبان سے گمراہ کردیم کے الفاظ نکالے گا؟ شاید نہیں، کیونکہ یہ کام ابلیس مردود کا ہے۔ دوسری طرف ایک جلیل القدر ولی قطب المدار جن کے سلسلے کی شان کا اندازہ نہیں، ان پہ یہ الزام کہ انہوں نے خود اپنے سلسلے کو برہم کر دیا۔ اس طرح کے گستاخانہ الفاظ کہہ کر خدا اور رسول کی بارگاہ میں معتوب ہونا پسند کرے گا۔ جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ عبد الواحد نے یہ بھی نہیں طے کیا کہ 6 واسطوں میں سے کون سا جلا ڈالا۔ میر عبد الواحد بلگرامی کی تصنیف سبا سنابل کا وہ حصہ جس کی وجہ سے یہ مخاصمت قطب المدار سے ہوئی اور درجہ بالا کہانی گڑھی گئی۔ صفحہ 203 واقعہ سن 989 ہجری لکھتے ہیں کہ فقیر کاٹکولا کے برائے زیارت مزار فیض الانوار بدیع الحق بدیع الدین شاہ مدار قدس سرو مکن پر پہنچا اور دام عشق میں گرفتار ہو گیا۔ غیرت الہی نے چند لوگوں کو جو معشوق کے ہم قوم تھے مسلط کر دیا اور 9 زخم تلوار کے متواتر ہاتھ اور کاندھے پر کھائے۔ یہ تھی اصل مخاصمت۔ الغرض وہ شخص اندھیرے میں ہے جو یہ کہے کہ قطب المدار کا سلسلہ جو 6 واسطوں سے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے منقطع ہو گیا۔ کسی گڑی ہوئی کہانی کے تحت اس کا ٹھکانہ جہنم۔ دراصل حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ رشدی سلسلہ جس میں تمام دیگر سلاسل چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، قلندریہ، اشرفیہ، ابو العلیہ، صابریہ، فاروقیہ، مخدومیہ، صفویہ، شمسیہ، امدادیہ، رفائیہ، رضویہ وغیرہ آ کر ضم یا جذب ہو جاتے ہیں، سوخت یا سوختہ کہلاتا ہے۔ وہ رشدی سلسلہ جسے سوخت یا سوختہ کہا جاتا ہے ان 4 بزرگوں سے منسوب ہے: حضرت شاہ اجمل بہرائچ، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، حضرت مخدوم اشرف سمنانی اور حضرت حسام الدین سلامتی مانک پوری، جنہوں نے حضرت بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست سلسلہ مداریہ حاصل کیا اور قادریوں، چشتیوں، سہروردیوں، نقشبندیوں وغیرہ کو تقسیم کیا۔ سوخت یا سوختہ کو غلط جامہ پہنا کر سلسلہ عالیہ مداریہ کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی گئی،
جس کے دائرے میں یہ تمام بزرگ بھی آتے ہیں جنہوں نے سلسلہ مداریہ حاصل کیا۔